عقیل ملک یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے مسئلے ہمیں کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں، سو رائٹلی گورنمنٹ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کانفیڈنٹ ہے، لیکن آپ کے اپنے اندر بھی سپلٹ کی خبریں ہیں. قلمدان ابھی تک نہیں دیے گئے وزارتوں میں، کہا جا رہا ہے کہ شاید پرویز خٹک صاحب کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر اعتراض ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں فریہ صاحبہ، یہ پی ٹی آئی تو وہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کی اپنی ایک پارٹی ہے. گو کہ ہم نے تمام کابینہ کے لوگوں نے جو اختیار ولی سے اس کو جانتے ہیں، اس کی کام کو جانتے ہیں، تو ہم نے بالکل آواز اٹھائی. باشمول میرے وزیر اطلاعات نے بھی برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ایسے پارٹی کے ورکرز یا ایسا ایسٹ جو ہے وہ برسوں بعد جو ہے وہ پارٹی کو ملتا ہے، اور بالکل وہ ایسا ایک قیمتی اثاثہ ہے جس کو ناٹ ایٹ اینی کاسٹ ہم لوز کرنا چاہیں گے. اور اسی حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے تمام تر تحفظات کو دور کیا. یہاں پہ آپ نے قلمدان کے حوالے سے بات کی، تو لازمی نہیں ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو ہیں ان کو مخصوص کوئی قلمدان سونپا جائے. They can be special assistant to the Prime Minister. It doesn't have to be کہ وہ کسی specific area کو فوکس رکھے ہوئے ہیں یا ایڈوائزر کسی specific area کو فوکس رکھے ہوئے رکھتے ہیں. مطلب فائنانس کے اوپر ہیں، پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے and so on so forth. لیکن یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے اور کس کی کیا ایکسپرٹیز ہے، تو اس حوالے سے اس ایریے میں اس کے سکل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ قلمدان دینے کی پہلے پکا لیا مہمان کا بلانے آپ سوچ رہے ہیں کس کو بلائیں گے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ڈیلے ہے. And of course it's a daunting task as well because میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. پولیٹیکل حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بالکل ظاہری بات ہے، چیزوں کو 100 معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے 100 اینگل سے. کام بہت ہے، سر یہ حلف سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے، اب ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسپیشل اسسٹنٹس بھی ہیں، سب زیادہ انٹرسٹ پرویز خٹک کی وزارت میں اس لیے ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرویز خٹک صاحب کے تھرو یا کسی سورس کے تھرو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو انٹیریئر کی ملے گی پوزیشن، which is very interesting. Is it true? نہیں، مجھے نہیں لگتا، بیکاز ظاہری بات ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے ود دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر آپ اگر ان کو دیتے ہیں تو آلریڈی انٹیریئر منسٹر تو موجود ہیں، اور اگر وہ ود دا اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ دیتے ہیں تو پھر ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ اس پوزیشن میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایسا بندہ کام ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے، ایسے بندے کو جو ریڈیلی اویلیبل ہو، جو نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم کو سمجھتا ہو، جو ریڈیلی اویلیبل ہو آن سائٹ وزٹ کرنے کے لیے، جہاں اگر خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پہنچے، اپنی پریزنس کو انشور کرے. پھر ایک میڈیا کے ساتھ جو سیکیورٹی بریفنگ ہوتی ہے یا ایک آفٹر ویک لانگ جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ ہے میڈیا کو دینے کے لیے، ایسے لوگ چاہیے جو یہ تمام تر معاملات کر سکے ہوں، جو نیشنل سیکیورٹی کو سمجھتے ہوں، انٹرنل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بھی سمجھتے ہوں. پرویز خٹک اس کرائٹیریا پہ نہیں آ رہے، اینڈ انٹیریئر منسٹر کا تو ابھی تبدیل ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے آئی گیس. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ انٹیریئر منسٹر اچھا کام کر رہے ہیں. وہ باقی دیگر جو چیزیں ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر کی پریزنس ہے انٹیریئر منسٹری کی، اور پارلیمنٹ سے باہر دیگر چیزوں میں جو آن سپاٹ وزٹس ہیں کسی اٹیک، انفارچونیٹ اٹیک کے حوالے سے یا میڈیا بریفنگ کے حوالے سے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ساتھ جو بھی MOS آئے گا آئی تھنک اس کو کرنی چاہیے اور ان کو فوکس رکھنا چاہیے ان چیزوں پہ. رائٹ. سو اب پی ٹی آئی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اوپنلی نظر آ رہا ہے. No, I would like to discuss Parvez Khattak sir. You would like to discuss Parvez Khattak صاحب؟ کیوں؟ A former defense minister has been accused of being کہ ان کے credentials نہیں ہیں. اگر نیشنل سیکورٹی پیراڈائم کو ایک فارمر ڈیفینس منسٹر نہیں سمجھتا، کون سمجھتا؟ اینڈ فارمر CM does not understand the importance of media and briefing. And I can assure پرویز خٹک صاحب سے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ،
اور وہ جب سے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی, بٹ ہی از اے ویری, وہ تو پھر خواجہ آصف بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ڈیفینس منسٹر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی ہم بدل نہیں رہے ہیں. خواجہ آصف کو آپ دیکھیں, خواجہ آصف سے آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کو ہر چیز پتہ ہے. نہیں, خواجہ صاحب تو انڈرسٹینڈ, آف کورس خواجہ صاحب تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, فارن پالیسی کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. صاحب نہیں کرتے تو پھر آپ نے کیوں حلف دیا بھائی جان؟ ٹاکنگ آف انٹیریئر, ایک کویسچن اور پوچھے تھے, کل خبریں آئیں کہ فیصل کریم کنڈی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ شاید ان کو بھی تھریٹس ہیں. اب ہم نے دیکھا بنو کا بھی واقعہ ہوا. سو اس وقت سچویشن کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی وائز؟ دیکھیں, میں بالکل یہ صوبے کی اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, اور مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہنے میں کہ یہ صوبے کی ذمہ داری تھی. قانون نافذ کرنے والے جو ادارے جو صوبے میں موجود ہیں, جس میں سب سے پہلے سر فہرست کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کا, جس کے لیے نیشنل جو ایکشن پلان ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے وہ 590 بلین روپیز انہوں نے لیے ہیں, لیکن آج دن تک وہ سی ٹی ڈی کو فعال اس طرح نہیں کر سکے. یہاں پہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ صوبہ کیوں ایٹ اے لاس ہے اپنی ہی صوبے کے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے, اور ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو انشور کرنے کے حوالے سے. دیگر بھی صوبے ہیں, آئی ایم شیور یو نو, آف کورس اگر کوئی میں کمپیریٹیو انالیسس نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ فوکس ہی نہیں ہے, اس چیز پہ توجہ ہی نہیں ہے. پھر جہاں تک افواج پاکستان جو ہے یا وفاق جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ پہلی ذمہ داری ان کی ہے, اور ان کو سیریسلی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ یہ خالی گورنر یا سی ایم کے پی کے کی بات نہیں ہے, وہاں پہ ہر بندہ جو صوبے میں موجود ہے, ہر شہری جو صوبے میں موجود ہے, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا اس صوبے کی قیادت کی ذمہ داری ہے اور صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں, موسٹلی آپ اپنے چیف منسٹر کو سڑک پہ ہی لے آتے ہیں. اگین دیٹ از مائی کویشچن ایز ویل کہ ضرورت نہیں ہے چیف منسٹر کے آنے کی, اگر آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, تو وائی ڈو یو نیڈ گورنمنٹ کا ریسورس چیف منسٹر کی پریزنس؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, آئی واز بینگ ٹولڈ بائی خان صاحب کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے کہ رمضان کے بعد ہم تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں, بٹ اس کا مینرزم اور ڈیٹس وہ متحدہ اپوزیشن طے کرے گی. سو دا فرسٹ تھنگ از جو الائنس ہے وہ اس کی اسٹاک سٹال ہوئی ہوئی ہیں. اب 3 ملاقاتیں تو ہو چکی ہیں جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی عمران خان صاحب سے. تو جو ریزرویشنز ہیں جو مولانا صاحب کی, دے شوڈ ہیو بین ریزالوڈ بائی دس ٹائم نا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا ٹائم ہو گیا. تو اسد کیسر کی تو وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, ان کو تو ملنے نہیں دیتے, ادروائز ہی از اے بیٹر پرسن, ہی انڈرسٹینڈس پالیٹکس. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو ریزرویشنز ہیں وہ بالکل ریزرویشنز جینوئن پولیٹیکل ریزرویشنز ہوں گی, اور جے یو آئی کو آن بورڈ لینا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہیز ٹو سیکریفائس, ان کو وہاں پہ آن بورڈ لینے کے لیے کوئی پولیٹیکل پرائس دینی پڑے گی. وہ این جی او نہیں چلا رہے. ویری انٹرسٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں دینی پڑے گی. دیکھیں گورنمنٹ میں حصہ تو انہوں نے نہیں مانگا, بٹ آبویسلی یو نو جب آپ اتحاد بناتے ہیں اور اپنے رائیولز کے ساتھ بناتے ہیں تو فریاد اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. یہ آپ نے شفٹ کرنا ہے اپنے نیریٹو سے, آپ نے اپنے ورکرز کے بیچ میں جو بات ہے اس کو ریورس کرنا ہے دونوں پارٹیز نے. پھر اس کی پھر بات یہ ہے کہ اس وقت 3 طریقے نا عمران خان کے باہر آنے کے. پبلک اپرائزنگ جو پہلے بات کر رہے تھے وہ دوسری طرف چلی گی بات. پبلک اپرائزنگ تو ہم نے دیکھ لی نہیں ہوا. مجھے کویسچن پوچھنا ہے. سیکنڈلی انٹرنیشنل پریشر. اچھا انٹرنیشنل پریشر میں ویری گڈ, یہی میرا کویسچن کرنا تھا. انٹرنیشنل پریشر میں اب انٹرنیشنل پریشر میں جو ہم نے ہسٹری دیکھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھی, اینڈ اٹ از بیسیکلی شکریہ انہوں نے ادا کر دیا مگر حکومت پاکستان. انٹرنیشنل پریشر کی بات ہو رہی تھی, تو وہ جو کل ان کا وہ ہوا نا ٹرمپ کا, جس کے بعد یہ مین جو چوک ہے پارلیمنٹ کا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ چوک کا نام بھی رکھنے والے ہیں. یہ تو رات کو ساری رات چلیں پہلے آپ رکھ رہے تھے, آج وہ رکھ رہے ہیں. تو لائٹر نوٹ کہہ رہا ہے. اچھا ہم بالکل نام نہیں رکھ رہے, ہم بالکل نام نہیں رکھ رہے. انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ہسٹوریکلی ان کے جو غبارہ تھا Akil, allow me to complete. وہ سارے غبارے سے. Then you can respond. I'm just adding so that you can respond properly. Second thing is انٹرنیشنل پریشر جو ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا ہے نا فریا, اس میں یہ ہوتا ہے. مجھے ابھی اس وقت ہنسی آ رہی ہے. میں اس کا میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جی اسی کے اوپر اچھا عمران خان بنی گالا بھی آنے کو تیار نہیں, وہ باہر نہیں جائیں گے. ناؤ دا تھرڈ اینڈ دا لاسٹ اینڈ اونلی آپشن کال نہیں آ رہی ان کو باہر نکالنے کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں, الاؤ می ٹو کمپلیٹ نا. جو لاسٹ آپشن ہے
وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل الائنس اینڈ لوکل پریشر وہ آپ کو بنانا پڑے گا. اور پی ٹی آئی ابھی تک جو ہے نا وہاں پہ ابھی وہ فیلئر ہو رہا ہے, اور جب تک وہ نہیں بنے گا عمران خان صاحب کی رہائی کی جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آتی. اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باقی سارے کام چھوڑیں, یہ لڑائیاں سابق بھی اور حاضر بھی, یہ اس کو چھوڑیں, عمران خان کی رہائی پہ فوکس کریں. فار ہیون سیک دس از وی آل ورکرز وانٹ ٹو سی عمران خان آؤٹ. سو آئی نو بیسٹر ہمیں کہیں جانا بھی ہے, بٹ کوئی کویسچن جو کل شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور جب سے وہ پریزیڈنسی میں آئے ہیں وہ بڑے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگریسو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ہر طرف لڑائی لڑ رہے ہیں. پاکستان پرابلی از دا فرسٹ کنٹری جہاں پہ انہوں نے ایکچولی شکریہ ادا کیا, بڑی لمبی پریس کانفرنس کی. گورنمنٹ میں اس وقت کیا فیلنگ ہے؟ دیکھیں 1.5 گھنٹہ انہوں نے کانگریس کے سامنے ان جوائنٹ سیٹنگ جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اور یہ ٹرمپ سے کسی کو بھی شکریہ ادا کرنا یا کسی کے لیے شکریہ کے 2 الفاظ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز وہ اتنا جنرلی اسپیکنگ وٹ ویو سین ان ہز فرسٹ پریزیڈنسی اور یہ سیکنڈ پریزیڈنسی میں بھی ابھی جو زیلنسکی کے ساتھ کیا وہ حالات تو آپ نے حال دیکھا. یہاں پہ پاکستان کا شکریہ, حکومت پاکستان کا جو شکریہ ادا کیا ہے, اٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس بیکاز جو ہمارا ایک کولیبریشن ہے, جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یا ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے, تو بالکل اس خطے کے حوالے سے جو ابھی ہم نے سفر کیا, دا پاسٹ 3-4 years we've been suffering, جب سے طالبان کو لیٹ آؤٹ کیا گیا اور تمام تر معاملات پہ چیزیں چل رہی ہیں, تو آئی تھنک کہ اس کو فردر فرمنٹ ہم کر سکتے ہیں, فردر سولیڈیفائی کر سکتے ہیں اس ریلیشن کو. اور ایک اٹس اے نیو ایرا آف یو ایس پاکستان ریلیشنز جو ہم نے جو ہے اب جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں, جس میں پاکستان آن این ایکول فوٹنگ باہمی. That was my question کہ ماضی میں ڈو مور کا مسئلہ ہوتا رہا ہے, اس دفعہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ڈو مور کوئی بھی نہیں ہے جی اس میں. نہیں, میں آن این ایکول فوٹنگ فار ود میوچل ریسپیکٹ فار ایچ ادر, تو اس پہ یہ بات ہوگی, یہ ریلیشن اسی حوالے سے ہوگا. اب یہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے تو تکیہ کیا ہوا تھا کہ امریکہ سے فون آئے گا اور میسج آ جائے گا. ان کی تمام تر محنت کریں, کیونکہ یہ وہی گرینیل ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اسی کانگریس میں, وہی ریپبلکنز اور وہ ڈیموکریٹس جنہوں نے ریزولوشن 901 پہ سائن کیے. تمام چیزوں کو جو ہے رد کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جو ہے ادھر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا شکریہ پاکستان. تو یہ شاید امید کر رہے تھے کہ وہ کہے گا کہ جی میرا دوست فلانا کدھر چلا گیا, وہ کہاں پہ اس کی خیریت. بٹ یہ مان لیں کہ پی ٹی آئی کی جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ تو مان لیں. تھینک یو سو مچ بیسٹر کیل, تھینک یو سو مچ.